اٹلی سے ایک نوجوان پاکستان چھٹیاں گزارنے آیا اور آتے ہی اس نے ڈکیت گینگ بنا لیا. 1 مہینے کے اندر 4.5 کروڑ روپے کی بڑی ڈکیتی کر ڈالی اور کسی کو خبر تک نہ ہونے دی. اس کے بعد پھر پولیس کیسے ایک گاؤں سے لے کے اس کے ہوٹل تک پہنچی اور اس کو اریسٹ کیا اور اس کے قبضے سے کچھ رقم بھی برآمد کر لی. یہ نوجوان کون ہے, یہ واقعہ کہاں کا ہے اور کس غلطی سے یہ بندہ جو ہے نا وہ پکڑا گیا, یہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے. ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ ایک اویئرنیس لوگوں کو پتہ چل سکے, لوگ احتیاط کر سکیں کہ باہر کے ملک کے جو لوگ آتے ہیں وہ جناب کس طرح یہاں رہ کر بھی ڈکیتیاں یا ایسے گینگ بنا لیتے ہیں جو کہ پھر بعد میں ان کی پوری زندگی جو انہوں نے محنت کی ہوتی ہے باہر کے ملک میں یا پاکستان میں اس پر پانی پھیر دیتی ہے. ویڈیو شروع کرتے ہیں. یہ جی محمد وسیم نامی ایک نوجوان, اٹلی میں اس کے پیپر بنے ہوئے ہیں اور یہ جناب مبینہ طور پر کہا جاتا ہے پولیس کی جانب سے جو رپورٹ شائع کی گئی ہے کہ یہ اٹلی میں بھی کرمنل مشہور ہے. تو یہ آیا ہوا تھا پاکستان اور پاکستان گجرات کے پاس اس کا ایک گاؤں ہے چھنی, وہاں پر نہیں گیا. اس نے گجرات شہر میں ایک ہوٹل بک کرایا اور اس میں رہنا شروع کر دیا, اس میں رہتا رہا. یہ تو ہو گیا اس بندے کا یہاں تک کا ایک معاملہ یا یہاں تک کی ایک سٹوری. اب جناب پولیس کو کیسے شک ہوا, اب بات کریں گے ڈکیتی کی. اچھا یہ جناب جو گاؤں ہے دیہات کے پاس تھانہ صدر گجرات ہے, وہاں کا ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے سوکلا گاؤں. اور وہاں پر ایک بزنس مین جو کہ خود بھی بیرون ملک کا وہ نیشنل ہے, اس کا نام ہے خالد ضیاء. یہاں بھی اس کا پراپرٹی کا بزنس ہے اور وہ ٹھیک ٹھاک امیر ترین آدمی ہے, گاؤں میں ہی وہ رہتا ہے. اس کے گھر میں 5 بندے جاتے ہیں ڈکیتی کرنے, 3 سویلین میں اور 2 بندے پولیس کی یونیفارم میں. جب وہاں پہ جاتے ہیں اور خوب لوٹ مار کرتے ہیں, آف کورس یہ مخبری جو ہے نا اس کے لیے کی گئی ہوگی, اسی لیے انہوں نے ایگزیکٹ اسی جگہ پہ جو ہے نا یہ جو ڈکیت گئے کہ جس گھر سے ان کو 4.5 کروڑ روپیہ کیش مل گیا اور پھر وہ جناب آرام سے وہاں سے ڈکیتی کر کے نکل گئے. پولیس کو رپورٹ درج کرا دی گئی. یہ جو خالد ضیاء صاحب ہے بزنس مین, یہ خود بھی جیسا میں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی ہے اور یہاں بھی ان کا بزنس ہے, کیش کا لین دین ہے. تو انہوں نے جناب بعد میں پھر پولیس کو رپورٹ کروائی. تو پولیس نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ جو رقم کا لین دین ہے یہ کس سے کرواتے ہیں. انہوں نے کہا میرا ایک مینیجر ہے جس کا نام ہے علی ملک. تو انہوں نے کہا میرا ایک مینیجر ہے جس کا نام علی ملک ہے اور مجھے اس پر اپنے سے زیادہ ٹرسٹ ہے, وہ میرے رقم کا لین دین کرتا ہے. علی ملک سے پوچھا گیا کہ جی آپ صرف یہ بتا دو کہ کبھی کوئی ایسا بندہ جس نے کوئی میری کوئی فیملی کا ممبر, رشتہ دار, گاؤں والا, جس نے آپ سے کبھی پوچھا ہو کہ یار پیسے کہاں سے آتے ہیں, کہاں جمع کراتے ہو, کتنے ہو جاتے ہیں باتوں میں. تو اس نے ایک نام لیا کہ جی ہاں ہمارا ہی گاؤں کا ایک آدمی ہے اور دور کا رشتہ دار بھی ہے, اس کا نام ہے افتخار صاحب ہیں, وہ کبھی کبھی مجھ سے انفارمیشن لیتے تھے. انہوں نے افتخار کو پکڑ لیا. افتخار کو جب پکڑا اور اس سے حراست میں لیا, لیکن پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہے نا جو ابھی تک یہ جو میں آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کر رہا ہوں, یہ جناب پولیس کے ڈی ایس پی جناب شرازی صاحب ہیں, عامر عباس شرازی صاحب گجرات کے, یہ ان کی فائنڈنگ ہے جنہوں نے بیان دیا ہے, یہ اس کی میں فائنڈنگ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا شرازی صاحب نے کہ پولیس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر شہر میں یعنی کسی بڑے شہر جیسے لاہور, کراچی, پشاور, اسلام آباد, ایون کہ گجرات, سیالکوٹ, شہر کے حدود کے اندر کسی بڑے گھر کے اندر ڈکیتی ہو نا, تو یہ خیال تصور کیا جاتا ہے کہ کوئی گروہ آیا ہے, اس نے دیکھا یہ گھر خوبصورت ہے, بڑا ہے, یقیناً یہاں پیسے بھی ہوں گے, تو وہ اچانک بھی کسی گھر میں جو ہے نا وہ گھس سکتے ہیں. لیکن جو دیہات کی سٹوری ہوتی ہے نا, کوئی دیہات میں اگر کسی گاؤں میں ڈکیتی ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک مطلب اب رحیم خان سے گینگ آ رہا ہے, اسے کیا پتا کہ گجرات جائیں گے, پھر اس کے بعد وہاں آگے چھوٹی سڑک جاتی ہے گاؤں میں, وہاں جائیں گے, وہاں ایک کونے میں گھر ہے, اس کے گھر جانا ہے. ایسا اس وقت ممکن ہوتا ہے جب گاؤں میں سے یا گھر والوں میں سے کوئی ملا ہوا ہو, پھر ایسا ہوتا ہے. ادروائز انے واہ کوئی آ کے بندہ سندھ چوں یا ایون کہ سیالکوٹ یا گجرات یا جھیلم ڈالا موسا تو پنڈ چ جا کے ڈکیتی کامیاب کر کے آنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے وداؤٹ اینی جو ہوتا ہے نا کوئی بندہ ساتھ ملا ہوا مخبر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد جناب تفتیش پولیس نے کی
اور کوشش کی کہ جو گجرات شہر کے ہوٹلز ہیں نا ان کا ریکارڈ طلب کیا جائے. وہاں سے جب انہوں نے ریکارڈ لیا اور پتہ چلا کہ ایک بندہ اٹلی کے پیپروں پر یہاں پہ رہ رہا ہے گجرات کے ایک ہوٹل میں، جبکہ اس کا گاؤں بالکل ساتھ ہے، تو اس کو جناب پکڑ لیا. یہ وسیم تھا، اس کو بھی پکڑ لیا اور ساتھ اسی ہوٹل میں بیٹھ کے اس کی CCTV فوٹیج نکالی. تو یہ افتخار جو آلریڈی پکڑا ہوا تھا یہ اس کے پاس آتا جاتا تھا، فوٹیج میں نظر آ گیا. اس کے ساتھ ان کے ساتھ ایک اور معظم نامی لڑکا تھا جو کہ وسیم کے گاؤں کا تھا. جس گاؤں میں ڈکیتی ہوئی ہے سوکلا، وہاں کا نہیں، وسیم کا جو چھنی گاؤں تھا وہاں کا رہنے والا تھا معظم. اس نے ان گینگ جو ڈکیت تھے ان کو بائکس اور ناجائز اسلحہ فراہم کیا، اور وہ بھی ہوٹل میں آتا جاتا نظر آ رہا تھا CCTV فوٹیج میں. اس کے بعد وسیم جناب جو اٹلی پلٹ تھا اس کو بھی پکڑ لیا، معظم بھی پکڑ لیا. 3 بندے پکڑے گئے، 2 ابھی نہیں پکڑے گئے. لیکن ایک چیز یہاں پہ جو ہے نا وہ پولیس نے بتائی ہے کہ 1,20,00,000 روپیہ ریکور کر لیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ویلڈ انہوں نے بندے پکڑے ہیں جن کے پاس سے اتنی رقم برآمد ہوئی ہے. کیونکہ یہ جو وسیم تھا اس نے جو سسیلین مافیا نا باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ اس سے بڑا متاثر تھا اور اس کی جو ہے نا وہ کاپی کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ وہ ڈکیت کیسے بنے اور کیسے جو ہے نا وہ لوگوں کو لوٹتے تھے. تو وہی طریقہ کار اس نے یہاں آ کے اپنایا. اور پولیس کی فائنڈنگ میں یہ بھی آیا کہ وسیم اکثر جب باہر تھا نا تو یہ جو افتخار پکڑا گیا تھا نا سب سے پہلے، اس کا بھائی بھی وسیم کے ساتھ اٹلی میں ہی ہوتا ہے. تو وہ جناب اپنے بھائی کے ذریعے افتخار سے کہتا تھا کہ موٹی مچھی پڑو تھے نظر رکھو تو میں آؤنا ماں تو پھر انہوں کام پانے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا پولیس نے کہا کہ ایسے ان کی گفتگو ہوئی تھی. اس کے بعد پھر جناب یہ وسیم آیا، گھر نہیں گیا، ہوٹل میں رہا تاکہ ثبوت ہی نہ ملے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ میں تو بھاجی اٹلی ہیں یا اس کا اٹلی کا ویزا پیپر بنے ہوئے ہیں، تو اگر پولیس کو شک ہوگا تو میں نکل جاؤں گا. لیکن پولیس نے ایسے طریقے سے اس کو پکڑ لیا کہ اب فی الحال تو یہ پولیس کی حراست میں ہے. اللہ کرے پولیس کی حراست میں رہے کہ پیسے دے کے چھوٹ نہ جائے، کیونکہ یہاں پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا نا. ٹو بی آنیسٹ آپ سب اس چیز کو مانتے ہیں. تو یہ جناب جو ڈکیت ہے یہ 3 تو پکڑے گئے ہیں، 2 ابھی فرار ہے، مفرور ہے. اور پولیس نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے ان کے ناموں کا، جو پکڑے گئے انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ اور کون تھے، تو اس لیے ہم ڈسکلوز نہیں کر رہے تاکہ جو وہ جو ہے نا مزید اپنے آپ کو چھپا نہ لیں. دوستو اس میں 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو لوگ اتنی بڑی رقم کا لین دین کیش میں کرتے ہیں اس میں ایک چیز سامنے آتی ہے کہ وہ ٹیکس بچاتے ہیں. اپنے جو پیسہ ہے نا اس کو لیگلائز نہیں کرتے، بینکوں کے ذریعے لین دین نہیں کرتے، نہ لینے والا نہ دینے والا. ٹھیک ہے نا، بوریوں میں بھر کے جناب وہ کیش دے جاتے ہیں. لینے والے کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ بینک والے نے پتہ ہی نہیں، حکومت نے پتہ نہ چلے پیسہ کتوں آ رہا ہے. دینے والے کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے فلاں چیز خریدی ہے تو باہر جناب کیش میں نے بھی پیٹی میں رکھا تھا، اس بندے کو بھی میں نے ایسے دے دیا. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک دن پھر چور دا تو ایک دن 100 دن چور دا تو ایک دن 7 دا، پھر کسی دن ڈکیت کے ہتھے بھی پیسے لگ جاتے ہیں اور جو سارا پیسہ آپ ٹیکس کا چھپا رہے ہوتے ہیں نا وہ نکل جاتا ہے. دوسری چیز جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان سے گزارش ہے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، سارے نہیں بلکہ میں کہوں گا کہ شاید کوئی ہزاروں میں ایک ہوگا یا ایسے ہوگا. یہ کام کوئی آسان نہیں ہے لیکن یہ کام اب ہونا شروع ہو گیا ہے. دیکھیں آپ ڈنکی لگا کے باہر گئے، ماریں کہیں، پیسہ دیا، ایجنٹوں کی بھوک پیاس برداشت کی، پھر جا کے وہاں پر آہستہ آہستہ اسائلم کیے، جگاڑ لگائے، پیپر بن گئے. پیپر جب کسی ملک کے بن جاتے ہیں نا تو ایک رستہ ایسا مل جاتا ہے آپ کو خوشی کا اور انجوائے کرنے کا کہ اب آپ سوچتے ہیں کہ ہون اب مزہ آئے گا، جب مرضی پاکستان آ جا سکوں گا، اپنی فیملی کے ساتھ ملوں گا، آؤں گا، پیسے کما سکتا ہوں، جس مرضی جگہ پہ کام کروں گا، چھاپے کا ڈر نہیں ہے. لیکن پھر آخر ہے کہ نہیں، حق حلال دی تو کھانی نہیں، اساں تے کھانی ہے حرام دی. اسی تو مارا گے ڈاکے انہاں لوکاں دے جڑے پیسے کما رہے ہیں حق حلال دے، تے انہاں دے کھوواں گے، انہاں دے گھراں 'چ ڈاکے ماراں گے. آپ اندازہ کریں کہ تمہارا جو اتنا بیرون ملک جانے کا کیا فائدہ اگر پھر بھی ڈکیتیاں کر کے کھانا، پھر باہر کی وڑیواں لین گے کی کرن گے، پھر اتنے رہو ڈکیتیاں کرو. بہرحال مختصر یہ کہ آپ جناب اوورسیز پاکستانی جب یہاں چھٹیاں گزارنے آتے ہیں، جیسے کہ زیاد صاحب سے جن کے گھر میں ڈکیتی ہوئی ہے، اوورسیز پاکستانیوں کو چاہیے کہ گھر میں کیش نہ رکھیں. یورو ڈالر پاؤنڈ لے کے آتے ہیں تو زیادہ مقدار میں گھر میں پیسے نہ رکھا کریں، تو مجھے خوشی ہوگی، آپ کا حق حلال کا پیسہ بچے گا. تو یہ تھی ویڈیو، کمنٹ کر کے بتائیے کہ کیسی لگی. اورنگزیب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.